السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ خوش ہیں؟ آج کے جو کرنٹ ٹاپک ہیں تھوڑے سے اس کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج ہمارے لاہور ہائی کورٹ میں افشاں کرن، جو کاشانہ جسے یتیم خانہ کہہ رہے ہیں یا دارالامان کہہ لیں، اس کی سربراہ تھی، اس کو آج لاہور ہائی کورٹ آ کے ریٹ کرنا پڑی۔ دوستو، میں اس کے اوپر زیادہ بات پہلے نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب بات اتنی آ گئی ہے تو میں نے کہا اب اس کے اوپر تھوڑی سی اظہار رائے کر دوں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ یہ 4-5 دن سے یہ مسئلہ چلا ہوا ہے، اور وہ عورت وہاں کاشانہ سے باہر نکلتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس کی بچیاں وہ روتی ہیں کہ نہ جائیں نہ جائیں، اور یہ اس طرح کے جذباتی سین نظر آتے ہیں۔ تو بعد میں ساری یہ کہانی جو انفولڈ ہوتی ہے، کہانی جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کرن افشاں کا تبادلہ جو ہے وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ رکاوٹ بن رہی تھی برائی میں، اور یہ رکاوٹ بن رہی تھی جو ایک منسٹر کا نام لیا گیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایک منسٹر کا نام سامنے آیا ہے جس کا نام ہے اجمل چیمہ، اور اجمل چیمہ کا نام سامنے آ گیا ہے، اس کے باوجود ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ نہ تو جناب کارروائی ہمارے عثمان بزدار، اور آج سے جس کا نام شیر شاہ سوری رکھ دیا گیا ہے، فیاض الحسن چوہان نے، نہ تو انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی، نہ انکوائری ہوئی، اور بلکہ وہ اس عورت کو آج ہائی کورٹ میں آنا پڑا۔ پہلے میں یہ سمجھ رہا تھا یہ الزام در الزام والی بات ہے، لیکن جب وہ عورت آج ہائی کورٹ پہنچ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عورت سچی ہے، اور اس عورت نے جو الزام لگائے ہیں اس اجمل چیمہ کے اوپر، جو منسٹر ہے اور منظور نظر ہے بزدار کا اور عمران خان کا، کیونکہ وہ آزاد امیدوار جیتا تھا اور وہ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ تو پی ٹی آئی کے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ اتنے گھنونے الزام لگے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے، جس کو دہرانا بھی جو ہے نا میں مناسب نہیں سمجھتا، اور اتنے زیادہ وہ یتیم خانہ محفوظ نہیں ہے، دارالامان محفوظ نہیں ہے، بلکہ اب تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں اور ہر جگہ کی جو ہے نا یہ چیز آ گئی ہے سامنے۔ تو اس کے اوپر ابھی تک کم از کم کوئی انکوائری تو بیٹھ جاتی، کوئی جوڈیشل انکوائری بیٹھ جاتی، کوئی تصدیق ہوتی، وہ منسٹر استعفیٰ دے دیتا، وہ اجمل چیمہ صاحب استعفیٰ دے دیتے، اس کے بارے میں کوئی عمران خان کا بیان بھی نہیں آیا ریاست مدینہ کا، اور نہ عثمان بزدار کا بیان آیا ہے۔ اب اس کے اوپر تنقید کی جائے تو آپ لوگ کہیں گے کہ جی یہ ناجائز تنقید ہے، تو کیا اس کے اوپر عمران خان کا یا عثمان بزدار کا بیان آنا چاہیے کہ نہیں؟ اور بیان کے سیاست انکوائری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں، ہونی چاہیے۔ دوسرا دوستو ٹاپک یہ آج کا چل رہا ہے کہ ایک کراچی میں دعا نام کی لڑکی ہے جو 3 دن سے لاپتہ ہے، اور جس کی ویڈیو بھی سامنے آ رہی ہیں، اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات جاری کیے جا رہے ہیں، اور دعا منگی، اس کا نام ہے دعا منگی، تو اس کی کوئی برآمدگی کے حوالے سے کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ رہی کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، میڈیا پہ آیا ہے تو اس کی رپورٹ دکھائی جائے، کچھ کیا جائے، تو اس کے گھر والے لواحقین پریشان ہیں، تو ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی فوری طور پہ برآمدگی کی جائے۔ اور تیسرا دوستو وہ ہے جو ایک لڑکی اندرون سندھ میں جس کو مار دیا گیا ہے، اور آج اس میں ایک ان کے لواحقین میں سے کسی نے جو اپلیکیشن دی ہے مجسٹریٹ کو کہ اس جو عورت کو مار کے لڑکی کو دفنا دیا گیا تھا اس کو قبر سے دوبارہ نکالا جائے، قبر کشائی کی جائے، اور دیکھا جائے کہ کیا وہ پتھر جو اس کو سر پہ لگا ہے وہ پہاڑ سے گر کے لگا ہے یا ادھر ہی کسی بندے نے اس کو مارا ہے، یا پتھر ہی نہیں مارا، ویسے ہی گلا دبا کے مار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سامنے آنے والی باتیں ہیں۔ اور دوستو آج میں اس کے ساتھ کوئی لنک تو نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ گردشی قرضے کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں نا،
آج کل بڑے اعداد و شمار بیان کیے جا رہے ہیں، ویسے تو آپ یقین کریں یہ جھوٹے اعداد و شمار ہیں کہ ہماری معیشت آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ اس کے اوپر منسٹر جو ہے بیان دے رہا ہے، جو ہمارے FBR کا ہے وہ بیان دے رہا ہے، حفیظ شیخ بیان دے رہا ہے، اسد عمر بیان دے رہا ہے، عمران خان بیان دے رہا ہے کہ معیشت اٹھ چکی ہے۔ بھئی کدھر اٹھ چکی ہے؟ کوئی ڈالر آ گیا 100 پہ واپس جہاں سے شروع ہوا تھا؟ اور یہ جو بتا رہے ہیں نا کہ گردشی قرضہ وغیرہ ختم ہو گیا ہے، اس کی میں آج آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ عام لوگوں کو یہ بے وقوف بنا رہے ہیں، اس کی وجہ ہم بتا دیتا ہوں۔ دوستو پہلے یہ ہوتا تھا نواز شریف کے دور میں، گردشی قرضہ جی 80 ارب ہو گیا ہے، 70 ارب ہو گیا ہے، یہ عام طور پہ فگر چلتے تھے سال میں۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ حکومت اپنے طور پہ جو ہے نا، مثلا بجلی کی مثال دیتا ہوں، 130 روپے کی بجلی تیار ہوتی تھی اگر فی یونٹ کے حساب سے 130 روپے کی، تو حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے 100 کی دیتی تھی، 30 روپے اپنی جیب سے لگاتی تھی، ٹھیک؟ پھر اسی طرح ہمارے حاجی وغیرہ جو جاتے تھے تو 1.5 لاکھ روپیہ فی حاجی حکومت اپنی طرف سے سبسڈی دیتی تھی کہ بھئی یہ حاجیوں کو تکلیف نہ ہو، حکومت کے پاس پیسے ہیں تو وہ دے دیتی تھی، وہ ہو گیا۔ پھر یہ انہوں نے جو ابھی یہ سارے ریٹ بڑھائے ہیں، ڈالر کا ریٹ بڑھا دیا ہے، چینی کا ریٹ بڑھا دیا ہے، ہر چیز میں مہنگائی آ گئی ہے، تو حکومت جتنی بھی جگہ پہ، ایون جو لاہور میں میٹرو چلتی ہے وہ بھی 20 روپے سے ٹکٹ اب 30 روپے کا اس کا ہو گیا، مجھے بتایا گیا۔ تو اب جتنی سبسڈی حکومت دے رہی تھی نا جس چیز پہ، وہ حکومت کا چونکہ دے رہی تھی تو وہ قرضہ حکومت پیٹرول پہ اوپر دے رہی تھی۔ پیٹرول 62 روپے لیٹر تھا نا نواز شریف جب گیا ہے، تو اب 113 اور 14 روپے ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سبسڈی بھی حکومت دے رہی تھی، عوام کو ریلیف دے رہی تھی۔ پھر یوٹیلٹی سٹوروں پہ آٹے کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر حکومت ریلیف دے رہی تھی۔ پنجاب حکومت خاص طور پہ ہر جگہ پہ جو ہے نا عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی طرف سے 100 روپے کی چیز خرید کے 90 روپے کی دے رہی تھی عوام کو۔ تو یہ اوپر والے پیسے تھے نا جتنے بھی جو میں نے آپ کو بجلی کے بتائے، آٹے کے بتائے، پیٹرول کے بتائے، یہ پھر گردشی قرضہ ہوتا تھا جو اوپر چڑھ جاتا تھا کہ جی اس سال کا 80 ارب ہو گیا، 70 ارب ہو گیا۔ اب چونکہ یہ حکومت عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہی، کوئی کسی قسم کا ریلیف عوام کو یہ نہیں دے رہی، سبسڈی جسے کہتے ہیں، حاجیوں سے ختم ہو گئی، بجلی سے ختم ہو گئی، پیٹرول سے ختم ہو گئی، میٹرو سے ختم ہو گئی، تو وہ گردشی قرضہ ختم ہو گیا خود بخود کہ اب حکومت 100 روپے کی بجلی بنتی ہے تو وہ ہمیں الٹا 110 کی دیتی ہے۔ تو نواز شریف کے دور میں 100 والی چیز 70 روپے میں ملتی تھی، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ گردشی قرضہ اب جو اسے ڈیفیسٹ لون کہتے ہیں وہ ختم ہوا ہے۔ اس کی وجہ کوئی ہماری معاشی پالیسیاں نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے کہ حکومت نے ٹھوک وجا کے جو ہے نا ہمارے اوپر یہ ٹیکس بھی ڈبل کر دیے ہیں اور سبسڈی ہر چیز سے ختم کر دی ہے۔ اس وجہ سے یہ اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ جی اب گردشی قرضہ ختم ہو گیا ہے۔ تو گردشی قرضہ تو ختم ہونا تھا، 100 روپے کی چیز آپ 110 روپے میں دے رہے ہیں۔ ابھی کل ایک ویڈیو والے ایک PTI کی ویڈیو کی مشہور ہوئی تھی، وائرل ہوئی تھی کہ بھئی پٹواری کا جو ریٹ ہے نا عمران خان کے دور میں پہلے سے ڈبل ہو گیا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری ویڈیو۔ اور 4 MNA نے کل آ کے جیو پہ ٹی وی پہ آ کے بتایا ہے، جنہوں نے خود کہا ہے کہ ہماری حکومت فیل جا رہی ہے، مہنگائی کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہماری کوئی سمت صحیح نہیں ہے۔ طاہر عالم وغیرہ 4 بندوں نے آ کے PTI کے ارکان MNA نے یہ برائی کی ہے کہ ہماری حکومت صحیح سمت نہیں چل رہی۔ تو دوستو جی آج کے کچھ تجزیہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہے، اور آپ کو یہ بات آخر میں بتا دوں کہ الٹی گنتی ہماری شروع ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہفتے کے اندر آپ کو تھوڑے سے چانسز بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ویسے اسلام آباد میں اور لاہور میں یہ افواہیں ہیں، وزیر اعظم کی تبدیلی کی افواہیں چلی ہوئی ہیں، لیکن ایک ہفتے تک آپ کو مزید چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو ہماری الٹی گنتی کے مطابق 49 دن حکومت کے رہ گئے ہیں، 49 days۔ Thank you for watching this video.